اور اب ایک ارادہ ہے جو پروردگار عالم نے آیت تطہیر کے اندر کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے، انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھے اے اس گھر والوں۔ اہل البیت کے اندر یہ جو الف لام ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ عام طور پر ربا ربی میں جب کہا جاتا ہے تو اہل بیت کہا جاتا ہے، بات درست بھی ہے، مگر اگر آپ آیت تطہیر کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے کہا اہل البیت۔ یہ اہل البیت کے اندر اہل بیت کے درمیان ایک الف لام بھی ہے، اور اس الف لام کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اس گھر والوں، یعنی خطاب کیا جا رہا ہے کوئی خاص گھر ہے کہ جس کے مکینوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے اس گھر والوں۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اس الف لام کے ذریعے سے خاص طور پر متوجہ کیا کہ جو رزق کے دور ہونے کا اور دور رکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ کوئی خاص گھر کے مکین ہیں، اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دو اعلانات ہیں، ایک اعلان یہ ہے کہ ہر طرح کے رزق کو دور رکھا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو طہارت کا حق ہے وہ طہارت آپ کو عطا فرمائی، ویسا پاک رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں حدیث قصہ کا ہم جائزہ لیں کہ جو تلاوت بھی کی گئی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری محفلوں اور ہماری مجلسوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے نہیں ہوتا، یہ اشتباہ ہے۔ قرآن کی باقاعدہ جس طرح سے روٹین فارمل ایک تلاوت ہوتی ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کہ مثلا چند آیتیں ہیں، چند سوروں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا اور ایک مختصر سا سورہ پڑھ لیا، یا چند آیتوں کا انتخاب کر لیا اور اس کو پڑھ لیا، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ حدیث قصہ بھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کا نام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آغاز محفل یا آغاز مجلس قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے ہو رہا ہے، قرآن ہی کی ایک آیت ہے کہ جس کی تفسیر اور جس کی تشریح ہے کہ جسے حدیث قصہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کی شان بڑی عجیب ہے کہ حدیث قصہ کے اندر تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، آیت قرآن بھی اس میں موجود ہے، حدیث رسول بھی اس میں موجود ہے، حدیث قدسی بھی اس میں موجود ہے۔ آیت تو یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حدیث رسول کون سی ہے، تو پیغمبر اکرم نے جو کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض فرمائی ہے وہ سب کا سب حدیث ہے، اور جو جناب سیدہ رپورٹ کر رہی ہیں وہ سب کا سب حدیث ہے، اور پھر اس میں جو پروردگار عالم کا خطاب ہے ملائکہ سے وہ سب کا سب حدیث قدسی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث قصہ واقعاً جامع ہے، کمپریہنسو، اور واقعاً اس کی شان بڑی عجیب ہے، یعنی جو اس کے حوالے سے تجربات لوگوں کے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کہ انسان اس کو پڑھے تو برکت حاصل ہوتی ہے، جس کا خود ذکر اختتام حدیث قصہ میں آیا ہے، اور بڑے بڑے مراجع مجتہدین اس کو پڑھا کرتے تھے، پڑھا کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ آیت اللہ بہجت مرحوم ان کے تو وظائف کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی مرحوم ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی تو بعض دروس تھے آیت اللہ بہجت کے جو انہوں نے معطل کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آیت اللہ جواد تبریزی کے صحت مند ہونے کے لیے ہم ایک عمل مل کر کرتے ہیں، اور وہ عمل کیا تھا کہ ہم سب مل کر حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پروپیگنڈا میں کبھی مت آئیے گا کہ حدیث قصہ علماء کرام نہیں پڑھا کرتے یا مراجع نہیں پڑھتے یا مجتہدین نہیں پڑھتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران کے اندر بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین ہیں کہ جو حدیث قصہ کو پڑھا کرتے تھے۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ نقوش عصمت ہمارے بہت محترم حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے جو معصومین کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو جناب سیدہ کا چیپٹر ہے اس میں ایک ضمنی ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی حدیث قصہ ہی کے بارے میں، اور اس میں جناب علامہ نے حدیث قصہ کے بارے میں ایک بڑا پیارا تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ کیا تھا کہ حدیث قصہ کے الفاظ کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، یعنی انسان اگر حدیث قصہ کے الفاظ کو پڑھے تو وجد میں آ جائے کہ کیا الفاظ ہیں جو اس کے اندر انتخاب کیے گئے ہیں اور کس طرح سے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ایک تو روایت کرنے والی شخصیت ہی معصومہ کی ہے،
جناب سیدہ جب خود روایت کر رہی ہیں ان فاطمہ الزہرا، جب جناب سیدہ خود بیان کر رہی ہیں انہا قالت دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام، کہ کبھی میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ فاطمہ زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ لفظوں کا جو انتخاب ہے وہ بہت کمال کا ہے کہ پیغمبر اکرم، دیکھیں جو معصوم ہے پیغمبر اکرم ائمہ کے سردار ہیں، اور یاد رکھیے گا کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب پیغمبر اکرم جب لفظوں کا انتخاب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم جسم نہیں کہتے، تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے انی اجدو فی جسمی ضعفن، کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فرق ہے، عربی کے اعتبار سے جب بدن کہا جاتا ہے تو اس میں سر شامل نہیں ہوتا، جسم کہا جائے تو اس میں سر کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن جو بدن کہا جائے تو اس میں سر کا احتمال نہیں ہوتا۔ بدن کا مطلب ہوتا ہے سر کے علاوہ باقی دھڑ کا، اس کے اندر میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ بڑا پیارا تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے بدن کہہ کر حجت تمام کر دی کہ دیکھو جب میں ضعف بھی محسوس کرتا ہوں تو کبھی سمجھنا بھی نہیں کہ میرے سر میں بھی کمزوری آ سکتی ہے، کہ بعد میں کسی ہذیان کی تہمت عائد کرنے والے کے لیے کسی قسم کا بہانہ فراہم کیا جا سکے۔ جی نہیں، سر میں ضعف نہیں ہے، بدن میں ضعف ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ واپس آئیے، میں تو حدیث قصہ پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفن، کہ اے میری جان فاطمہ زہرا، اے میری نور نظر، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ وہیں سے یہ بحث چلی تھی نا، راس سر بدن میں شامل نہیں ہوتا۔ اور جناب سیدہ دعا دیتی ہیں، پھر اس کے بعد کہتی ہیں اے بابا جان میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ ضعف محسوس کریں۔ جناب امی ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایتینی بالکسائی الیمانی فغطینی بے، اے میری نور نظر میرے لیے وہ کسائی یمانی، اسی سے تو یہ نام پڑا حدیث قصہ، کہ میرے لیے کسائی یمانی، کسائی یعنی چادر، چادر کے لیے مختلف نام ہیں عربی کے اندر، برد یمانی، برد بھی چادر کو کہتے ہیں، کسائی یمانی، یمنی چادر، میرے لیے یمنی چادر لے آؤ فغطینی بے، اور مجھے اڑا دو۔ پیغمبر اکرم پر جناب سیدہ نے وہ چادر ڈال دی۔ اب یہ چادر نہیں، یہ چادر جو ہے وہ بیت بننے جا رہا ہے کہ جس پر الف لام آئے گا تو اہل البیت سمجھ میں آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اے اس گھر والوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اے اس گھر والوں، یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے، اس اشارے کو واضح کیا گیا ہے اس چادر کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حدیث کے ساتھ جس تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس ہے اس تفصیل سے برادران کے پاس نہ بھی ہو تو بہرحال چادر کا ذکر موجود ہے، چادر کے اوڑھنے کا ذکر موجود ہے، پنجتن کے جمع ہونے کا ذکر موجود ہے، ساستہ کے اندر موجود ہے، اس تفصیل کے ساتھ نہ ہو جو ہمارے پاس ہے حدیث کے سامنے۔ مگر اب پیغمبر اکرم چادر اوڑھ لی، جناب سیدہ نے وہ چادر ڈال دی، اور اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے امام حسن تشریف لاتے ہیں، پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں، پھر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور آخر میں جناب سیدہ خود۔ امام حسن آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا امہ، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام، السلام علیکی یا امہ۔ جناب سیدہ کا جواب سلام کس طرح کا ہے کہ جملہ کیا تھا امام کا، امام حسن کا بھی امام حسین کا بھی، مادر گرامی آپ پر ہمارا سلام۔ تو جناب سیدہ کہہ دیتی اے حسن تم پر بھی میرا سلام، اے حسین تم پر بھی میرا سلام۔ نہیں، جناب سیدہ نے جواب سلام دے کر بتایا کہ ماں کو اپنی اولاد کو مخاطب کیسے کرنا چاہیے۔ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي، تم پر بھی میرا سلام ہو اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل۔ ذرا غور کیجئے جناب سیدہ کیا بتا رہی؟ ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں کو نام لے کر بھی مخاطب وہ کر سکتی ہے، مگر پسند کیا جائے گا کہ مخاطب اس طرح سے کیا جائے کہ صرف خطاب نہ ہو، ایک تہذیب کو اسٹیبلش کیا جائے،
کہ جس میں محبت جو ماں کے دل میں ہے لفظوں کے ذریعے سے اس طرح منتقل ہو جائے کہ بچے کے دل میں وہ محبت کا احساس نقش ہو جائے. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے ماں کے نور نظر، اے ماں کے میوہ دل، تم پر بھی میرا سلام ہو. اور اب جو جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے. امام فرماتے ہیں، امام حسن بچپنے کا عالم ہے، امام حسین سب ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. اے مادر گرامی، میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. وہ خوشبو. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک جگہ کہا، وہ کہنے لگے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نبوت کا بھی کوئی خوشبو والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ وہ خوشبو تو پھول کی ہوتی ہے. وہی معاملہ ہے ید اللہ والا کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے. اے بندگان خدا، ہم قرآن مجید کو تو کھول کر دیکھیں. پروردگار عالم نے یعقوب علیہ السلام کا جملہ نقل کیا ہے. یعقوب یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ مصر میں. یعقوب کہاں ہے؟ کنعان میں، فلسطین میں. آنکھوں سے کام نہیں لے سکتے، مگر جملہ کیا ہے؟ قمیض آ رہی ہے. اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. یوسف کہاں پر ہیں؟ مصر میں. یعقوب کہاں پر ہیں؟ کنعان میں، فلسطین میں. اتنے فاصلے سے یعقوب علیہ السلام جب یوسف کی قمیض قریب آنے لگتی ہے تو خوشبو سونگنے لگتے ہیں. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے، ویسی سونگنے کی طاقت درکار ہے جیسی خوشبو ہو. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یوسف کی خوشبو ہوگی تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور اگر نبوت کی خوشبو ہوگی تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے. تو اب یہاں حدیث قصہ میں تو جو آ رہا ہے وہ خوشبو کی بات کر رہا ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی، میں وہ خوشبو آپ کے پاس محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا وہ چادر کے نیچے موجود ہیں. اور جب امام حسن تشریف لاتے ہیں، پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں اتاذن لی، کہ باہر نانا جان کہ ہمیں بھی اس بات کی اجازت ہے. سلام کے بعد اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جائیں. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. نانا اور نواسے کا جو رشتہ ہے وہ بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ نانا اور نواسے کا رشتہ بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے. اتنی بے تکلفی کا رشتہ ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں سجدے میں ہے، نواسا پشت پر سوار ہو جاتا ہے، اجازت نہیں لیتا ہے. امام حسن کے باب میں بھی یہ ملتا ہے، امام حسین کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم گھر میں نہیں ہے، مسجد میں ہے. مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں سجدے میں ہیں، اور حسن اور حسین اپنے اپنے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. کوئی اجازت لی؟ کوئی اجازت نہیں لی. پروردگار کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حکم یہی تھا کہ اے نبی جب تک نواسے اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائیں آپ سجدے کو طول دیں. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسن اور حسین بچپنے میں بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سجدہ طولانی ہو جائے. نماز سے فرار کا کوئی پیغام نہیں ہے، نماز سے فرار کا کوئی پیغام نہیں ہے کہ سجدہ طولانی ہو جائے. پیغمبر اکرم سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. مگر میرا سوال تو اپنی جگہ پر ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اتنی بے تکلفی گھر میں نہیں، مسجد میں، مسجد میں حالت نماز میں، پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں، اور پشت پر سوار ہو جائیں تو کوئی اجازت نہیں لی. جب اتنی بے تکلفی ہے تو یہ حدیث قصہ کے اندر اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ اتاذن لی، نانا جان کیا اجازت ہے ان ادخل معک تحت الکساء، کہ ہم آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں، اس چادر میں آ جائیں؟ اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں جی ہاں اے میرے نواسوں، اے میرے بچوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آ جاؤ. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث قصہ کے ذریعے سے طہارت کا اعلان ہونے والا تھا، طہارت کی سند ملنے والی تھی. یقین جانیے
اگر ان نواسوں نے اجازت نہ لی ہوتی اور آیت تطہیر نازل ہوتی تو سب یہی کہتے کہ بے تکلفی میں چلے گئے تھے، ورنہ آیت صرف نانا کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نواسوں نے اجازت لے کر مہر تصدیق سب کر دی کہ جس طرح سے طہارت میں نانا شامل ہے اسی طرح نواسے بھی شامل ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ امام حسن بھی آ گئے، پھر امام مظلوم بھی تشریف لائے، یہی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ پھر مولا کائنات آتے ہیں، وہ بھی خوشبو کا حوالہ دیتے ہیں، پھر چادر کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجازت ملنے پر چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ میں آئی، میں نے بابا جان سے اجازت لی اور میں بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ لمّ تملنا جمیعاً تحت الکسا، جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے، غلط ترجمہ، وہاں پر یہ نہیں ہے لمّ اجتمعنا کہ جب ہم جمع ہوئے، جمع ہونے کے لئے اجتماع، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اجتماع جمع ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے لمّ اجتمعنا، وہاں پر لفظ ہے لمّ اکتملنا، جب ہم جمع ہوئے نہیں، جب ہم مکمل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے علامہ جوادی کا جملہ نقل کیا تھا کہ حدیث قصہ کے الفاظ پڑھتے جائیے سر دھنتے جائیے، یعنی عجیب ہے، لمّ اجتمعنا نہیں ہے کہ جب ہم جمع ہوئے، یعنی ہر یونٹ اپنی جگہ پر مکمل ہو اور پھر سب کو لایا جائے تو اس کو اجتماع کہا جائے گا۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہیں اور پھر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس حدیث قصہ کے اندر لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم جمع ہوئے، ہم مکمل ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نور کے وہ اجزاء ہیں کہ جن کو الگ سے مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ایک جگہ پر ہم سب نہ آ جائیں، ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر تکمیل کے مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لمّ اکتملنا جمیعاً تحت الکسا، جب ہم سب مکمل ہو گئے چادر کے نیچے تو اب پھر پیغمبر اکرم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور اب اس کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عدوہم آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اے پروردگار، ہؤلاء یہ ہیں میرے گھر والے جن کو میں نے چادر میں جمع کیا ہے، یہ ہیں میرے گھر والے، ہؤلاء اہل بیتی، یہ چادر اس لیے بہت اہم ہے، وخاصتی وحامتی، یہ ہے میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حمایت کرنے والے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان سے جنگ مجھ سے جنگ، ان سے صلح مجھ سے صلح، یہ مجھ سے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، اپنی صلوات، رحمت، برکتیں، غفران، رضوان یہ سب کا سب نازل کر قرار دے میرے لیے اور ان کے لیے۔ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اتنا کچھ کہنے کے بعد جب پیغمبر دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے ہر رجس کو دور رکھ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ویسا پاکیزہ رکھ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ جس کے بعد پروردگار عالم کا خطاب وہاں پر شروع ہوتا ہے جو حدیث قدسی ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے ساکنان عرش سنو میری بات سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، انی ما خلقتو، نہیں پیدا کیا میں نے، کس کو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا آسمان، آسمان کا شامیانہ، اس کو میں پیدا نہ کرتا۔ یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں اس کو نہ بچھاتا،
یہ جو تم سورج کی ضیاء دیکھ رہے ہو میں سورج کو روشنی نہ دیتا، یہ جو تم چاند کی چاندنی دیکھ رہے ہو میں چاند کو چاندنی نہ بخشتا، یہ جو تم سمندر کی روانی دیکھ رہے ہو دریاؤں کی طغیانی دیکھتے ہو، نہ اس کو روانی ملتی نہ اس کو طغیانی ملتی، نہ ان میں کشتیوں کا چلنا دیکھتے، غرض یہ ہے کہ کسی کو کوئی روشنی نہ ملتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ اور جناب جبرائیل کا وہ سوال کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ کیا جبریل کا انداز ہے سوال کرنے کا کہ اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ تو کیا جبریل نہیں جانتے کہ چادر میں کون ہے؟ اپنے استاد کو نہیں پہچانتے؟ علی استاد جبریل ہیں، تو کیا علی کو نہیں پہچانتے، حسن کو نہیں پہچانتے، حسین کو نہیں پہچانتے، سیدہ کو نہیں پہچانتے؟ اب یہاں پر واپس علماء کرام نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، یعنی یہ بحث ہوئی حدیث قصہ کے ذیل میں، اور کسی نے لکھا کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں 5 کا نور ایک ساتھ آ گیا تو نور کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جبریل کی آنکھیں تاب نہ لا سکیں۔ غور فرمایا آپ نے، خیرہ ہو گئی، تو جبریل خود بھی نور ہیں، فرشتہ الہی پروردگار نے جس کو ملک بنایا ہے نور سے خلق کیا ہے، مگر بہرحال ان کا نور جب وہ غالب آ گیا 5 کا نور ایک ساتھ تو پھر جبریل کو تاب نہ رہی، پہچان نہ پائے کہ یہ 5 کون ہیں۔ تو پھر دوسرے علماء نے کہا کہ جب وہاں 14 کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا تب پہچان لیا تھا، جب 14 کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا تو پہچان لیا، اور 5 کا نور دیکھا تو نہیں پہچان پایا۔ مطلب کیا ہے؟ بات سادی اور اتنی صاف ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آل محمد کے ذکر میں وہ حلاوت، لذت، مٹھاس ہے کہ جبریل بھی بار بار سننا چاہتے ہیں ان کا نام اور ان کا ذکر۔ بھئی ایک ہی خیبر کا واقعہ ہے، بار بار سننا کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ لذت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے مولا کے ذکر میں۔ ذکر علی نے عبادہ ایسے ہی تو نہیں کہا پروردگار نے، زینو پیغمبر اکرم نے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں اور محفلوں کو زینت دو۔ ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک جلب کرنے کی، ایبزارب کرنے کی، اپنی طرف رغبت دلانے کی صلاحیت ہے ذکر امیر المومنین نے، ذکر اہل بیت میں، ذکر محمد و آل محمد میں۔ تو جبریل پسند کرتے ہیں، اچھا جبریل پسند کرتے ہیں اور پھر پروردگار بھی پسند کرتا ہے کہ خود ذکر کر کے ذاکر بن جائے۔ جبریل لطف سماعت لے رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکسا، ہے پروردگار بتا یہ ہیں کون چادر کے نیچے، اور پروردگار ذاکر بن کر سمجھا رہا ہے کہ یہ کون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ جب ذاکروں کی فہرست میں خدا شامل ہے تو یہ ذاکری کسی نااہل کے حوالے مت کر دینا۔ اور پھر پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے، اور کیا اسلوب ہے بیان کا کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، یہ زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف کروایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو۔ حفظ مراتب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بلند تو پیغمبر ہیں، مگر تعارف کی منزل پر پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو مرکز قرار دیا، محور بنایا۔ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کا تعارف باپ سے کروایا جائے، باپ کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے، کہ یہ صاحبزادے کون ہیں؟ فلاں کے بیٹے ہیں، تو سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ کون ہے، اور حوالہ ہوتا ہے ماں کا، حوالہ ہوتا ہے باپ کا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، یہ اس نسل سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی ماں، یہ تعارف ہو رہا ہے اس کا، بچے کا جو چھوٹا ہے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بچہ گولڈ میڈل لے کر آ جائے تو اب ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ جس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے نا یہ ہمارا بیٹا ہے، یعنی اس کو تو تم جانتے ہو کہ جس کو گولڈ میڈل ملا ہے، اب اس کے ذریعے سے پہچانو کہ ہم کون ہیں، یہ ہم ہی کا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یعنی ناز ہوتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی مرتبہ، کوئی مقام اسے مل جائے، شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہوتا ہے، بیٹے کے ذریعے، بیٹی کے ذریعے ماں باپ کا تعارف ہوتا ہے۔ پروردگار نے سمجھایا کہ تالے آزماؤں کی کوششوں کو نظر انداز کر دو،
بہت سی نبی کی بیٹیاں بنا لیں گے، مگر ایسی بیٹی کوئی نہیں ہوگی کہ جس کو محور اور مرکز تعارف بنایا جا سکے۔ بہت سے تالے آزما پیدا ہوں گے، میں نبی کی اتنی بیٹیاں تھی ہوا کریں، لیکن ایسی کون ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کا تعارف کروایا جا سکے کہ ام فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ غلط، زہرا کے دونوں بیٹے غلط ترجمہ ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی پھر روا روی کے اندر کر دیا جائے ٹھیک ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ عربی کے اعتبار سے ابن کہتے ہیں بیٹے کو، فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں جو فلاں کے بیٹے، ابن یعنی ایک بیٹا۔ عربی میں تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع کا سیدھا ہے۔ اردو کی طرح نہیں کہ واحد کے ساتھ جمع مارے سیدھا جمع پر، سنگولر کے بعد ڈائریکٹ پلورل، ایسا نہیں ہے۔ واحد پھر تثنیہ دو کے لیے، اور پھر اس کے بعد جمع۔ تو اب آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے، ایک بیٹے کے لیے لفظ آئے گا ابن، دو بیٹوں کے لیے آئے گا ابنان، دو بیٹے۔ وہی جب اضافت میں جاتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اور پھر ابناہا یہ ہو جاتا کہ زہرا کے دونوں بیٹے ہیں، تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابناہا، مگر ابناہا نہیں ہے، ہم فاطمہ تو زہرا ہیں، و ابوہا ان کے بابا ہیں، و بالوہا ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، اور بنوہا کا مطلب ہے دو سے زیادہ، اور چادر میں دیکھیں تو دو ہیں، حسن اور حسین ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دو نہیں، زہرا کے سارے بیٹے ہیں، یہ زہرا کے سارے بیٹے ہیں، مگر نظر تو دو آ رہے ہیں، کہ دو نظر آ رہے ہیں، حسین کے صلب میں 9 اماموں کا نور بھی موجود ہے۔ تو جو طہارت کا اعلان ہو رہا ہے فقط دو بیٹوں کے لیے نہیں ہے، مہدی منتظر تک تمام اماموں کے لیے طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ویسا پاک و پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ پروردگار نے تعارف کروا دیا، اور جناب جبریل وہ آیت لے کر تشریف لائے، اور پھر جب آتے ہیں تو چادر کے باہر ٹھہر جاتے ہیں۔ دیکھیے عجیب معاملہ ہے، غور کیجئے گا، میں فقط لفاظی نہیں کر رہا، غور کیجئے گا۔ واقعاً برادران کے پاس جناب ام سلمہ کا نام ہے، کہ جناب ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جو تفصیل ہمارے پاس ہے وہ حدیث قصہ کی، وہ جناب سیدہ کا گھر ہے۔ برادران کے پاس جناب ام سلمہ کا بھی حوالہ ہے، جناب عائشہ کا بھی حوالہ ہے، کہ یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا، یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سوچتا ہوں کہ بعید نہیں ہے کہ تینوں گھروں میں یہ واقعہ پیش آیا ہو تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ بہت توجہ کیجئے گا، سوچئے گا اس پر، کہ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ تینوں گھروں میں پیش آیا ہو تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ لیکن اب آئیے جناب ام سلمہ، وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ، میں انہی کا ذکر کرتا ہوں جو واقعاً اہل بیت کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے، حفظ مراتب بھی ہے، اپنے مرتبے کو بھی سمجھتی ہیں، اور آل محمد کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو بھی پہچانتی ہیں۔ تو جناب ام سلمہ خواہش ہوئی، شوق ہوا، لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے چادر میں سب کو جمع کر لیا تو جناب ام سلمہ نے خواہش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی داخل ہو جاؤں۔ اور پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا وہ برادران کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور بات ہے، اہل البیت میں ہونا اور بات ہے۔ اجازت نہیں ملی، چادر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ جناب جبرائیل جب تشریف لائیں، واپس حدیث قصہ میں آ جائیے، جب جناب جبرائیل تشریف لائے ہیں پروردگار سے اجازت لے کر آئے کہ اے پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں نیچے جاؤں، ان احبتا الی الارض لأکون معہم سادسا، میں حبوط کروں، نیچے اتروں زمین پر تاکہ میں ان 5 کے ساتھ چھٹا بن جاؤں۔ لأکون معہم سادسا، پروردگار نے اجازت دی، اور اب اس کے بعد جناب جبرائیل تشریف لائے، چادر کے باہر ٹھہر گئے، اور پھر پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ نے تو اجازت دے دی ہے، آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟
آپ واقعاً اس پروٹوکول، اس ڈسپلن، اس حفظ مراتب کا احساس تو کریں کہ جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کی اجازت ہے، اور پھر پیغمبر اکرم نے اجازت دی۔ جناب جبرائیل جب چادر کے اندر داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں پر سلام بھیجتا ہے، یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، آپ کو خاص کرتا ہے اپنی تحیت، سیلوٹیشنز، گریٹنگ سے، والاکرام اپنی عزت، اپنے احترام سے، اور پھر یہ کہتا ہے ویقول لک، اور وہ تمام الفاظ کو پھر ریپیٹ کیا، اور پھر یہ آیت تطہیر کہ انما یرید اللہ، یہ اللہ کہتا ہے۔ جناب جبرائیل جب تک چادر کے اندر نہیں گئے انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی، چادر میں داخل ہوئے پھر آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اسی لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ یہ جو الف لام موجود ہے اس کے وزن کو محسوس کریں کہ یہ جو پروردگار کہتا ہے نا، ارادہ پروردگاری ہے کہ ہر قسم کے رزق کو دور رکھے، کس سے؟ اے اس گھر والوں جو چادر میں جمع ہوئے ہو، تاکہ کسی گھر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہو جو چادر کے باہر ہے وہ اپنے آپ کو ان گھر والوں میں شامل نہ سمجھے۔ اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاکیزگی کا حق ہے۔ اور اب اس کے بعد ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ، اور میں بات کو مصائب کی طرف لے جاؤں۔ وہ بہت پیارا ایک دفعہ تبصرہ کر رہے تھے مجلس ہی میں، انہوں نے کہا کہ جناب ذرا دیکھیے چادر میں کون کون ہے، پیغمبر ہیں، جناب سیدہ ہیں، امیر المومنین ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور جناب جبرائیل ہیں، یہ سب سید ہیں، یہ سب سید ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، سید المرسلین پیغمبر اکرم رسولوں کے سردار ہیں، امیر المومنین سید الاولیاء اولیاء کے سردار ہیں، جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، یہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو سید سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کوئی امتی اس چادر میں کیسے داخل ہو سکتا؟ بس برادران عزیز، اب آخری بات، اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں، کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر رزق کو دور رکھا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہر رزق کو اے اہل البیت آپ سے دور رکھا۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیے نجاست، کوئی پلید ہو اس کو کہا جائے گا رزق۔ مصادیق آپ تلاش کریں ملیں گے، مگر نہ ہمیں لغت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں مصادیق تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پروردگار نے خود معیار تو دے دیا کہ رزق کون ہے؟ جس کو اہل بیت سے دور کیا گیا، تو ماننا پڑے گا جو جتنا اہل البیت سے دور ہوگا رزق کا مصداق بنتا چلا جائے گا، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ طہارت کا مصداق بنتا جائے گا، اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی رزق کا نجاست کا مصداق بنتا چلا جائے گا۔ اب دو آیتیں سنیے اور بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اجتنبوا الرجس من الاوثان، سورہ حج، اپنے آپ کو رجس سے دور رکھو۔ کون سا رجس؟ من الاوثان، یہ جو بتوں کی نجاست ہے نا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اہل البیت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو بت پرستی سے دور رہو، شرک کے قریب بھی مت جانا۔ جو اہل البیت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لئے کہ اہل البیت سے رزق دور ہے، اور بت پرستی کو قرآن کہہ رہا ہے رزق، نجاست، گندگی کا ڈھیر، خبردار کبھی شرک کی طرف مت جانا، یہ نجاست ہے۔ اگر تم اہل البیت سے قریب ہو وہ مرکز طہارت ہے، رزق ان سے دور ہے، بت پرستی ان سے دور ہے، شرک ان سے دور ہے، خبردار کبھی بھی شرک کی طرف مت جانا۔ ایک دوسری چیز سورہ بقرہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے کام رجس ہیں، عمل شیطان ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیا کیا ہیں؟ انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت پرستی، والازلام وہ تیر کہ جن کو پھینکا جاتا تھا جوے کے لیے، یہ سب کا سب رجس ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے کردار کو نکھارو، اپنے کردار کو اجلا بناؤ۔ جو پاکیزہ طہارت کے مرکز کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو نجس نہیں ہونا چاہیے، ان کو طہارت اور نجاست کے درمیان فرق کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کا جسم بھی طہارت کا
مظاہرہ کرتا ہے، ان کا لباس بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا ظاہر بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا باطن بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔